کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کہا کا مقصد ہے ہم امت کی تمام صلاحیتوں کو اقامت دین کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ تشکیل کا موضوع ہے. یہ انتہائی نقصان کی بات ہے کہ آپ کسی ملازم یا کسی تاجر یا دنیا کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ شعبہ دین ہو یا دنیا ہو، اگر آپ اس سے باعتبار امت کے فکر مند نہیں کر رہے ہیں اور اس سے آپ وقت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک دین کے کو نقصان پہنچانے کا ایک سبب اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ سوچیے، اگر آپ کسی آدمی کی تشکیل میں یہ سوچیں کہ یہ پوری زندگی کیسے دے سکتا ہے، پوری زندگی کیسے دے سکتا ہے، اس کا معاش بھی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کی ملازمت بھی ہے، اس کی تجارت بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ ہجرت کی ایک قسم کا انکار کر رہے ہیں. ہجرت کی آپ ہجرت کی ایک قسم کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہجرت ہمیں مطلوب نہیں، یہ ہجرت اس ہجرت کے داعی نہیں. دین کے کسی تقاضے پر مسلمان کی دنیاوی مشغولی سے متاثر ہونا دین کو نقصان پہنچانا ہے. دین کو نقصان پہنچانا. ہجرت کا تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے اس کی دنیاوی مشغولی سے متاثر نہ ہوں. یہ تشکیل ہے کہ آپ کی پوری جان، پورا مال، پورا وقت دین کے احیاء کے لیے مطلوب ہے. یہ تشکیل سنت ہے، یہ تشکیل رہبانیت نہیں ہے، غلو نہیں ہے. آپ کے دماغ میں کسی نے یہ بٹھا دیا ہے کہ یہ رہبانیت کی داعی ہے. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود فرما رہے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے اسلام میں رہبانیت نہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے کہ جہاد ہی رہبانیت ہے. سوچیے، آپ یہ بھی کہہ رہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. نعوذ باللہ. آپ کا کلام متضاد ہو سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں لا رہبانیت اسلام، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت اللہ کے راستے کا جہاد ہے. سوچیے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن جہاد افضل رہبانیت ہے. یہ میری امت کی رہبانیت ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پچھلی امت کی رہبانیت کون نے سنبھالنا تھا. اس امت کی رہبانیت امت سے اختلاط کرنا ہے. تو مجاز کرنا ہے کہ تشکیل کیا ہے، تشکیل کا سنت طریقہ کیا ہے، تشکیل کا سنت طریقہ کیا ہے، تشکیل کا سنت طریقہ کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے آدمی کی، یہاں تو اب عجیب و غریب مزاج بن گیا ہے کہ بھئی یہ نیا آدمی اسے 3 دن کی بات کرنا ہے. یہ نیا آدمی. مجھے آپ بتائیے، اگر آپ کی دکان پر کوئی گاہک پہلی مرتبہ آئے تو کیا آپ اسے 100 روپے کی چیز 50 روپے میں دیتے ہیں؟ بولیے. دنیا کے معاملے میں آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں زیادتی ہے اور میں فقیر ہو جاؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 100 روپے کی 50 روپے دے دوں؟ حالانکہ یہ گاہک آپ کی دکان پر پہلی بار آئے. آپ بتا دیجیے کوئی تاجر ہو ایسا
دکان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ریٹ کم نہیں کیے جائیں گے، ان کی تھیلیوں پر چھپا ہوا ہوتا ہے یہاں ریٹ کم نہیں۔ اس کمینی دنیا کے ساتھ مسلمان کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ اقامت دین کے لیے ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ بڑھیا سنیے واقعہ، آپ کو پتہ چلے کہ تشکیل کا سنت طریقہ کیا ہے، اور نئے آدمی سے پہلی ملاقات جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، حاصل نے نماز باجماعت پہلے پڑھی، اسلام بعد کو قبول کیا۔ آج مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا، وہاں کافر نے نماز باجماعت پڑھی ہے، اور اسلام نماز پڑھنے کے بعد قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے آدمی کی کیا تشکیل کی ہے؟ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان قرآن سے یہ کہوں گا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی پر مصر تھے، اسی پر جمع ہوئے تھے، جبکہ حالات اور اس زمانے کے ان کے معاصرین ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ حضرت کراچی جماعت میں علی صاحب وہاں پہنچی جماعت کراچی، تو وہاں ساتھیوں نے بڑے تاجروں کو جمع کر لیا، اور یہ کہہ کے جمع کر لیا مولانا علی صاحب ایک بزرگ ہیں، ان کے یہاں سے جماعت آئی۔ ساتھیوں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ 3 دن کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو بہت غنیمت سمجھنا، اور ان سے 3 چلے کی بات نہ کرنا، یہ بھٹک جائیں گے، مشکل ہو جائے گی، اور اگر یہ 3 دن بھی لگا لیں تو تم سمجھنا کہ یہ عام لوگوں کے لیے 3 چلے سے بھی زیادہ ہے۔ مولانا علی صاحب کی ہدایات کا اس زمانے کے لوگ اتنا اہتمام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 3 چلے سے کم کی بات نہیں کریں گے، 4 مہینے ان سے نقد لیں گے۔ انہوں نے کہا جی پھر تو مشکل ہو جائے گی، ہماری تو ضائع نہیں ہے کام سے۔ تو انہوں نے کہا یہ پڑی تمہاری کراچی، ہم واپس جا رہے ہیں، ابھی واپس کراچی واپس جا کے ہمارے صاحب سے کہیں گے وہاں ہم سے یہ کہا گیا ہے، ہمیں نہیں کرنا تھا۔ وہ ساتھی گھبرا گئے بہت، میں نے کہا نہیں آپ ایسے تو نہ کریں، واپس تو نہ جائیں، لیکن آپ جماعت کی تشکیل 3 دن کی کر لیں، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں۔ ان میں ایک بھی 10 دن کو تیار نہیں ہوگا، آپ 3 چلے کی بات کر رہے ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ ہم ان کی خوشامد کریں گے دن میں، رات میں اللہ کی خوشامد کریں گے۔ صبح جب بیٹھے جماعت کے ساتھ تو وہ تاجروں کی پہلی جماعت تھی جو کراچی سے 4 مہینے گئی۔ میں صاحب سے بحث کرتا ہوں، جو آدمی اس راستے میں دوسروں کی تشکیل کرنے سے متاثر رہتا ہے وہ خود دنیا سے متاثر ہے، اور اس میں دین کے ضائع ہونے اور دین کے مٹنے کا اس کے دل میں کوئی غم نہیں ہے۔ ورنہ یہ بات آپ یاد رکھیے، جس آدمی کے دل میں دین کے مٹنے کا غم ہوگا وہ اس راستے کے نفر کو عظیم سمجھے گا، عظیم سمجھے، اس کے دل میں دین کی مٹنے کا واقعی غم ہوگا۔ جس دل میں دین کی مٹنے کا غم نہیں ہے انہیں اس راستے کا خروج فضول معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کے صرف 2 رخ رکھے ہیں، ایک اعلیٰ ایک ادنا، ایک افضل ایک مفضول، اور وہ تشکیل بھی کسی پرانے کی نہیں ہو رہی ہے، تشکیل بھی کسی پرانے کی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ واسع بن استا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں کے سے، اور میرا ارادہ اسلام کے قبول کرنے کا تھا۔ میں آیا آپ کی خدمت میں، آپ نماز میں تھے،
مجھے کوئی نہ ملا باہر کہ میں کسی سے ملاقات کرتا، سارے مسلمان مسجد میں تھے۔ چنانچہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے آخری صف میں نماز کی نماز لی اور میں نے نماز پڑھی مسلمانوں کی نماز کے ساتھ۔ جب فارغ ہوا نماز سے تو آپ نے منبر سے، آپ نے محراب سے دیکھا میں آخری صف میں تھا بالکل۔ آپ نے مجھے بلوایا نہیں، آپ اٹھ کے میرے پاس آئے، آپ اٹھ کر میرے پاس آئے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس آئے، بلکہ ہم ان کے پاس آئے۔ آپ خود چل کر میرے پاس آئے، نہ کسی کو بھیج کے مجھے بلوایا، نہ مجھے کسی کے حوالے کیا۔ میں آخری صف میں تھا۔ آپ نے خود مجھ سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی میں اسلام کے ارادے سے آیا۔ فرمایا ہاں یہی مذہب اور یہی دین تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہجرت کرو گے؟ کلمے کی، نماز کی، اسلام کی، دین کی کوئی بات ہوتی؟ کوئی بات نہیں۔ آپ نے بات شروع کی وَتُہَاجِرُوا، ہجرت کرو گے؟ آپ دعوت دیتے، اسلام سمجھاتے۔ اب سیدھی بات کرنا شروع کی۔ پہلی بات، ایک نئے مسلمان سے جو اسلام میں داخل ہوا ہے، اس سے پہلی بات یہ ہو رہی ہجرت کرو گے؟ اسے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اقامت دین کے لیے ترک وطن کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں میں ہجرت کروں گا۔ دیکھیے اب ایک نئے آدمی کو آپ پہلی ملاقات میں آپ اس کو ہجرت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں میں ہجرت کروں گا۔ اور جو فرمایا کون سی ہجرت کرو گے؟ بادی کرو گے، باتی کرو گے؟ اسی بیچارے کو کیا معلوم، اسی بیچارے کو کیا معلوم باتی کیا ہے، بادی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبوت کا یہ ایک تعلیم کا یہ ایک اسلوب ہے کہ اس طرح بات پیش کرو کہ سننے والے کے اندر اس کے مطلب کی طلب پیدا ہو۔ پوچھئے وہ کیا ہے؟ آپ یہ کہتے نہیں سوچ کر کے یہ تو بیچارہ کسی کیا اس کی کہاں یہ سطح ہے، کہاں اس کی سطح ہے، سے بات کی جائے۔ آپ نے اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ کون سی کرو گے؟ باتی ہے باتی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھا اس نے کہ یہ بتائیے کہ ان میں سے بہتر کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت باتی بہتر ہے۔ ہجرت باتی یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ تم ہمارے ساتھ رہو، اسے عملہ بنانا کہتے ہیں۔ اس کو عملہ بنانا ہی کہتے ہیں، تم ساتھ رہو۔ لیکن جو لوگ ساتھ نہیں رہتے وہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ وہ کسی آواز پر یا کسی اجتماع پر یا کسی تقاضے پر تو آ جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں عملہ مجتمع نہیں ہوتا وہاں تقاضے ضائع ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقاضے پر آ جانا یہ ادنی ہجرت ہے، اعلیٰ ہجرت نہیں۔ تقاضے پر آ جانا ادنی ہجرت ہے، پڑھیا تقاضے پر آ جانا ادنی ہجرت ہے، ساتھ رہنا اعلیٰ ہجرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کی یہ قسم ایک نئے آدمی کا آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا کیا کہنا چاہیے کہ سطح اور مستوی اور مجھ سے مقصود یہ ہے۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم ادنا تو کروں۔
کہ بلانے پر آ جاؤں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بلائیں گے ہم آ جائیں گے، یہ سب سمجھ لیں کہ یہ ادنیٰ ہجرت پر ہیں، اعلیٰ ہجرت پر نہیں۔ عملہ وہ ہے جو ساتھ رہے، عملہ وہ ہے جو ساتھ رہے مستقل۔ لیرین الحلائم منہا، اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ دعوت کے تقاضے ایسے اچانک آئیں گے جیسے امام کو کوئی حادث پیش آ جائے، امام کو کوئی حادث پیش آ جائے اور فوراً پیچھے نماز کو سنبھال لے اتنا جلدی۔ اس نیاب کی ہے، اس کو کہتے ہیں نیابت۔ ایسا تھوڑا ہی ہے ہائے ہائے کہ دیکھ لیں گے اگر کوئی ہوگا تو بھیج دیں گے۔ آدھا تقاضا آتے ہیں نا، رجوع والے کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے، کوئی ہوگا تو بھیج دیں گے۔ ہاں بہت جو لوگ بلانے سے آ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ادنیٰ ہجرت پر ہیں، اعلیٰ ہجرت پر نہیں، کیونکہ بلانے پر نہ آنا یہ تو ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، یہ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے۔ بلانے پر نہ آنا یہ تو کسی شمار میں نہیں ہے، بلانے پر فوراً آ جانے والے وہ ادنیٰ ہجرت پر ہے، اعلیٰ پر نہیں۔ اعلیٰ ہجرت والے وہ ہیں جو ساتھ رہیں، ادنیٰ ہجرت والے وہ ہیں جو بلانے پر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت بات یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ جم کر رہو، اور بات یہ ہے کہ تمہارے پاس آ کر دین سیکھ کر اپنے گاؤں چلے جاؤ، اور وہاں تم اطاعت کے ساتھ ہر حال میں تنگی ہو فراخی ہو، دل چاہے یا نہ چاہے، جب بلائیں تب آ جاؤ۔ یہ ادنیٰ ہجرت ہے کہ تم دین سیکھ کر چلے جاؤ اپنے علاقے میں اور وہاں رہو، اور وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ رہو، تنگی فراخی میں ہر حال میں اللہ کے احکام پورے کرو، اور ہم تمہیں جب بلائیں جب آ جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا وَعَسَرَةٍ عَلَيْكَ، اور یہ بھی کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے تو تم کام سے پیچھے نہ ہٹو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں جی میں ہجرت کے لیے تیار ہوں، میں نے کسی بات کا بھی انکار نہیں کیا۔ نیا آدمی ہے، آپ کو خود کہنا پڑا کہ نہیں بہت جتنا ہو سکے کروں گا، آپ نے خود کہا، انہوں نے کوئی کسی چیز کا انکار نہیں کیا، اپنے لیے کوئی رخصت نہیں چاہی، ایک نیا آدمی ہے۔ میں کہا جی جیسا آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ بڑھایا میری طرف مجھے بیعت کرنے کے لیے۔ اس لیے بیعت میں صرف اوراد و وظائف، تسبیحات، معمولات، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی بیعت ہی نہیں ہے جس سے عالمی سطح پر دین کا نقصان ختم ہو جائے۔ کیا آپ سے دل کی بات کہوں، اوراد و وظائف کی بیعت ہے۔ اگر جہاد پر بیعت نہیں ہے تو اوراد و وظائف پر بیعت ہے۔ گناہوں سے باز آنے پر بیعت ہے، حالانکہ گناہ سے باز آنے سے گناہ کا ماحول ختم نہیں ہوتا، گناہ سے آپ بن جائیے ولی، آپ کی ولایت سے گناہ کا ماحول ختم نہیں ہوگا۔ گناہ کے ماحول ختم ہونے کے لیے اصل جہاد پر بیعت ہے۔ جہاد پر بیعت ہے، لیکن بات پر بیعت، اس پر بیعت کرو کہ تم موت تک جہاد نہیں چھوڑو گے، یعنی دین کی محنت نہیں چھوڑو گے، اس پر بیعت ہے۔ صحابہ کا اجتماعی جواب ہے، نحن الذین بایعوا محمد
علی الجہاد ما بقینا. جو لوگ بیچارے نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بیعت قتال پر ہو رہی ہے. عجیب بات ہے، مبتدائے جہاد کو چھوڑ کر منتہائے جہاد کو سوچ لیتے ہیں. سمجھے؟ اور ابتدائی ہجرت کو چھوڑ کر انتہائی ہجرت کو سوچ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا جب میں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا تو میں کہ جتنا ہو سکے اتنا کرنا. میں نے کہا جی جہاں تک ہو سکے کروں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ میں لے کر مجھے بیعت فرمایا. ایک روایت میں ہے عیاص بن سلمہ بن اقوا کہتے ہیں واپسی والے سنے جب یہ آئے قبیلہ اسلم آپ کی خدمت میں تو یہ بیمار ہو گئے. ان کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی. اب میں اے اسلم تو اپنے گاؤں چلے جاؤ. اس لیے چلے جاؤ کہ صحت یاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارا کھانا پینا معمول پر آ جائے گا، واپس آ جائے. علاج کے لیے صرف وقتی طور پر آپ نے ان کو جانے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مرتد ہونا نہیں چاہتے. کیا سکتا ہوگا. میں عجیب بات کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں اسلام سے پھرنا اور اسلام کی محنت سے پھرنا دونوں برابر. اس لیے عجیب حدیث ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ تو جہاد ہے اور اس کا لفظ کا آخری لفظ دین ہے. لا ينزعوا حتى ترجعوا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى جهادكم الى دين. جب آپ پڑھیے اور کیجیے ایک ہی حدیث کا پہلا حصہ جہاد کے لفظ سے ہے، آخری لفظ دین حتى ترجعوا الى دين. جو جہاد اور دین میں فرق کریں وہ تو میں کہتا ہوں کہ انہیں دین کی کچھ خبر نہیں. عبداللہ بن عمر کے پاس آئے کچھ لوگ، آ کر کہا کہ ہم آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی محنت چھوڑ کر اپنے والدین کی خدمت کے لیے یمن چلا جائے. وہ سمجھ گیا وہ کہ کوئی بات ہے اندر. تو فرمایا پہلے تم بتلاؤ تم کیا کہتے ہو. کہ جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو دین کی محنت چھوڑ کر یمن چلا گیا اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے وہ اسلام سے مرتد ہو گیا. یہ سوال عبداللہ بن عمر سے کیا. انہوں نے کہا ہاں علی گنج کی بات فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں ہے. اگر یہ شخص اپنے والدین کی خدمت کے لیے یمن چلا گیا تو اس کو مرتد نہیں کہتے، ورنہ ان کا خیال یہ تھا کہ آدمی اسلام سے پھر گیا کیونکہ اسلام کی محنت سے پھر گیا. یہ درجہ تھا محنت کا یہ درجہ تھا. تو نے کہا جی وہ اسلام سے پھر گیا. فرمایا کہ نہیں، یہ تو وہ ہے کہ جو کسی کافر سے کوئی زمین لے لے اور اس کافر سے ٹیکس لینے کے اس کافر کو اب ٹیکس بھرنے لگے اور دی میں نے چھوڑ کر زمیندار بن کے بیٹھ جائے. وہ ہے سمجھا جو اگر اپنی واجب خدمت کے لیے یمن چلا گیا کام چھوڑ کر، وہ کہتے تھے مرتد ہو گیا، نہیں مرتد نہیں. یہ سوچ تھی زمانے میں.
چنانچہ نے کہا نہیں جی ہمیں تو یہ بات انتہائی ناگوار و ناپسند ہے، کیا ایڑیوں کے اوپر پلٹ جائیں؟ فرمایا نہیں، آپ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں۔ شہر اور دیہات کا یہ تعلق بتایا تھا تاکہ کہیں بے دینی کا ماحول نہ بنے۔ میں تم ہمارے دیہات، تمہارے شہری ہیں، ہمارا تمہارا ایسا تعلق اور جوڑ رہے گا کہ جب بھی تمہیں بلاؤ گے ہم تمہاری بات پر لبیک کہیں گے، ہم آئیں گے، اور جب بھی ہم تمہیں بلائیں گے تمہیں آنا ہوگا، جب بھی ہم بلائیں گے تمہیں آنا ہوگا، جب بھی تمہیں بلاؤ گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں، اور فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو دین کی محنت کے ساتھ تم مہاجر کہلاؤ گے۔